إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمع، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر امت میں اور ہر زمانے میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے. ہر زمانے میں لوگ قربانیاں کرتے آ رہے ہیں. ہر مذہب، ہر ملت اور ہر دین میں قربانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، پائی جاتی ہے. اور اس امت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے. اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، جس کی مکمل حقیقت آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. قربانی یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اسی سے قربت، قریب، تقرب اور دیگر الفاظ اسی سے نکلے ہوئے، جس کے اندر قریب ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. اور قربانی بھی دراصل ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے، ایک وسیلہ اور ایک سبب ہے اللہ رب العالمین کے قریب جانے کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا. گویا کہ آپ اگر اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت، اس کی خوشی، اس کی مرضی اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ اللہ رب العالمین نے قربانی کا بھی دیا ہے. جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی. کیوں؟ تاکہ ان کو وہ چیز حاصل ہو جائے جس کے لیے وہ قربانی کا یہ عمل پیش کر رہے ہیں. جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اس بندے کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کے لیے قربانی کی جا رہی ہے. تو یہ قربانی کا معنی ہے، یہ مفہوم ہے اور قربانی کا یہ مطلب ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے کہا، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی دراصل ہم اور آپ سے تقاضا کیا کرتی ہے، پہلے اس پہلو پر انشاءاللہ بات ہوگی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے گا. اور پھر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے
کہ ہماری قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت یا قربانی کی تاریخ، جب سے انسان ہے تب سے قربانی بھی ہے، جب سے انسان ہے تب سے یہ عمل کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اپنی قربانیاں، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں 950 سال قربانیاں۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جانور قربان کیا جائے، اس کا مفہوم آگے بھی انشاءاللہ بیان ہو۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، اور تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دیا، دن میں بھی دعوت دیا، اکیلے میں بھی دعوت دیا، مجلس اور محفل میں بھی دعوت دیا، جہاں موقع ملا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو تیری توحید کی طرف بلایا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی قربانی کیا؟ ایک انسان، ایک آدمی اللہ کے نام پر اپنی زندگی کے 950 سال قربان کر دے، یہ نوح علیہ السلام کی قربانی۔ اور آگے بڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، تذکرہ ہوگا۔ اور آگے بڑھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قربانیاں۔ بے بس کر دیا قوم نے بے بس کر دیا، یہاں تک کہ نبی کو کہنا پڑا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھ سکے اور وہ کام کرے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ اے کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، لو او آوی الی رکن شدید، میں اس سہارے کو پکڑ کر کے تم لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بچا لیتا۔ اور آگے بڑھیں، قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ آگے بڑھا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اللہ کے راستے میں جیل جانا گوارا کر لیا، لیکن اپنی ذات پر، اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیا، اس لیے کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، میری عزت پر حرف آئے گا، میری عزت پر داغ لگے گا اور میری بات کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے جیل جانا گوارا کیا۔ زندگی کے بیش قیمت تقریباً 10 سال اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، جیل میں گزار کر کے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی قربان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 سے 23 سال تک نہ آرام دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ تکلیف دیکھی، نہ لوگوں کا چڑھانا دیکھا، نہ لوگوں کے طنز اور تعریف دیکھے، لگے رہے۔ اللہ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے یہ بے وقوف اگر ایمان نہ لائے آپ ان کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ 23 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیتے رہے، اور 23 سال میں 13 سال وہ ہے آپ کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہر طرح کی تکلیف سہنا پڑا، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے ہر طرح کی تکلیف سہنا پڑا۔ یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ لے لیجیے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں کو لے لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو درمیان سے نکال دو، ان کی قربانیاں نکال دو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچنے والے نہیں تھی اگر صحابہ درمیان میں نہ ہوتے، یہ دین ہم تک پہنچتا نہیں، ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان، اسلام کے ماننے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں، اتنی قربانیاں دی کہ صحابہ کرام کی برداشت ختم ہو گئی، صبر ختم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی اور کتنی قربانیاں دینا پڑے گی کہ ہمیں مارا جا رہا، چٹائی میں لپیٹ کر باہر سے دھواں دیا جا رہا ہے، اور مکہ کی ریتیلی زمین پر، صحرا پر، اور اس ریت پر لٹایا جا رہا جو گرم ہے، دوپہر کا وقت ہے، ننگی پیٹھ ہے، ننگا بدن ہے، لٹا کر کے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جا رہا۔ اللہ کے نبی اور کتنی قربانیاں، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، ہر طریقے سے ہم نے قربانیاں دے دی۔ پیارے نبی نے تذکرہ کیا یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگ تھے، ایمان لائے، اس ایمان کے راستے میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ایمان لائے، ان کے جسم کو ایمان لانے کی وجہ سے لوہے کے آرے سے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا،
یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نکال لیا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اتنا ظلم، اتنی قربانیاں ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑی کہ رسول بھی پکار اٹھے، ایمان والے بھی پکار اٹھے. متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. سنو، جب اندھیرا زیادہ ہو جائے مطلب یہ ہے صبح ہونے والی ہے. جب اندھیرا بڑھ جائے مطلب یہ ہے صبح کی روشنی آنے والی ہے. سنو، جب ظلم و ستم زیادہ بڑھ جائے، قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے. میرے بھائیو، ماضی کا تذکرہ کیا جائے، اسلاف کا تذکرہ کیا جائے، انبیاء کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے. کئی خطبات، کئی جمعہ لگ سکتے ہیں. میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ قربانی کی حقیقت بتلانا آپ کو مقصود ہے کہ قربانی ہم اور آپ سے تقاضا کیا کرتی ہے. میرے بھائیو، ہم اور آپ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد، 7 سے 8 دنوں کے بعد اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں گے. یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ قربانی کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ یہ ڈھلورا آپ سوشل میڈیا پر پیٹتے ہوئے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جانور کو قربان کر دینے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کے کام آ جایا جائے، کسی غریب لڑکی کی شادی کر دی جائے، کسی جو ہے یتیم کی مدد کر دی جائے، کسی کو پڑھا دیا جائے. یہ ڈھلورا بہت پیٹا جاتا ہے. اور پیٹنے والے بھی وہ لوگ ہیں جن کے یہاں جانور کو ظلم و ستم کے ساتھ مار دینے، گلا گھونٹ دینے اور ان کی گردن مروڑ کر ان کا گوشت کھا لینے کا تصور موجود ہے. یہ ڈھلورا پیٹنے والے وہ لوگ. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم تہذیب کے ساتھ، ہم محبت کے ساتھ، ہم جانور کے ساتھ مانوس ہو کر کے، ہم جانور کو کھلا پلا کر کے، ہم جانور کو آرام دے کر کے، ہم جانور کی نفسیات کا خیال کر کے، ہم جانور کے ذہن و دماغ کا خیال کر کے ہم اسے اللہ کے راستے میں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے رب کا یہی کہنا ہے، ہمارے رب کی یہی تعلیم. تو تھوڑا جانتے ہیں کہ قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کے پیچھے کا مقصد کیا ہے. مقصد نمبر 1، تاکہ دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا بول بالا ہو، تاکہ دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے کہ لوگوں، تم غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے کھاتے ہو، تم غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو، سمجھتے یہ ہو فائدہ ہوگا، سمجھتے یہ ہو ثواب ملے گا. چاہو تمہارا پیسہ بھی گیا، چاہو تمہارا جانور بھی گیا، چاہو تمہاری سوچ بھی گئی، لیکن عمل کے اعتبار سے صرف تمہارا گھاٹا ہوگا. اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے، اللہ کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور حرام کا گوشت ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے. ہم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت میں قربانی کا تصور موجود ہے. اس امت کو بھی قربانی کا تصور دیا گیا. کیوں؟ تاکہ جانور پر لوگ اللہ کا نام لے کھائیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. لوگوں سنو، تمہارا معبود ایک معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا. اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، جھکا دو اپنے آپ کو اس کے سامنے. یہ قربانی اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے جس اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں، جس اللہ کے نام پر اس جانور کو ذبح کیا ہے، کل کو ضرورت پڑے گی اسی اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ قربانی کے پیچھے کی حکمت ہے اور مقصد ہے. یہ نمبر 1. مقصد نمبر 2 قربانی کے پیچھے کا، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. اور میرے بھائیوں، بات قربت کی آئی ہے تو تذکرہ کروں. جنت مل جانا کمال نہیں ہے، جنت مل جانا کمال نہیں ہے، جنت میں اللہ کی قربت ملنا یہ اصل کمال ہے. اسی لیے حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا آپ یاد رکھیں. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، فرعون کی بیوی دعا کرتی رب ابنی لی عندک بیت فی الجنہ. دعا پر غور کریں. بہت سے لوگوں کو دعا یاد ہوگی لیکن دعا پر غور نہیں کرتے. ہم دعا کرتی اے میرے رب میرے لیے بنا. کیا یہ تذکرہ پہلے نہیں کیا؟ گھر چاہیے، محل چاہیے، کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، جنت میں چاہیے. یہ تذکرہ پہلے نہیں کیا. کیا تذکرہ؟ اندکا، اے میرے رب میرے لیے بنا. کہاں؟ اندکا، اپنے پاس. بیت فی الجنہ، جنت میں ایک گھر.
रब तेरी कुर्बत मिल गई तो मेरे लिए काफी। एक घर हो, एक कमरा हो, 10 फीट हो, 20 फीट हो, जितना हो चलेगा, लेकिन कुर्बत तेरी चाहिए, नजदीकी तेरी चाहिए और तेरे पास मुझे रहना। इसलिए कहा है मेरे रब मेरे लिए अपने पास एक घर बना जन्नत में। इसी से उलमा ने एक मसला निकाला, अलजारु क़ब्ल दार, घर देखने से पहले पड़ोसी देखो कि कैसा है वो। ये नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं कहीं जाकर के सुकून वाले इलाके में आबाद रहेंगे मुसलमानों की आबादी छोड़कर, और फिर आलिम से फतवा पूछे कि आप मस्जिद नहीं है, घर में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? गया क्यों वहां पे? गया क्यों वहां पे? मुसलमानों की आबादी में आओ, यहाँ आबाद रहो, जहां मस्जिद है वहां घर लो, पड़ोस अच्छा होना चाहिए, करीब में मस्जिद होनी चाहिए ताकि आने जाने में दुश्वारी ना हो, इस तरह के मसाइल पैदा ना हो। तो कुर्बानी का एक मकसद ये है अल्लाह की कुर्बत हासिल हो। इसीलिए कुर्बानी की दुआ में क्या है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज इसलिए है ताकि रब के करीब हो जाऊं, मेरी कुर्बानी इसलिए है ताकि रब के करीब हो जाऊं, मेरी जिंदगी इसलिए है ताकि रब के करीब हो जाऊं, और जब मेरी मौत आए तो मेरा मरना इसलिए है ताकि अल्लाह की कुर्बत मुझे हासिल। ला शरीक लहू, उस अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं। इस कुर्बानी के अमल में दोनों चीजों का हम इकरार करते हैं, एक अल्लाह की तौहीद और दूसरे अल्लाह की कुर्बत। ये अल्लाह मकसद ये है इस कुर्बानी करने का, मैं मानता हूं तू अकेला है, तेरा कोई पार्टनर नहीं, और कुर्बानी का एक मकसद ये भी है ताकि इस अमल के जरिए अल्लाह मैं तेरे करीब हो जाऊं। ये दूसरा मकसद। तीसरा मकसद क्या है? गरीबों को खिलाना। हो सकता है असल खाना मकसूद नहीं, खाते तो हम माशाअल्लाह साल के 360-65 दिन है, गोश्त तो हर दिन नसीब होता है, गोश्त हर दिन मार्केट में मिलता है, पैसे हैं तो गोश्त आप खरीद लेते, गोश्त खाना असल मकसूद नहीं है। फकुलू मिन्हा, खुद भी खाओ, अच्छा है कि खाओ, वातिमुल बाइसिल फकीर, जरूरतमंदों को भी खिलाओ, उसको भी दो जिसके घर गोश्त नहीं आता, उसको भी दो जिसके घर बहुत सोच विचार के बाद वो बंदा कभी महीने में 1.5 महीने में अपने यहाँ गोश्त लेकर के आता है। फकुलू मिन्हा वातिमुल कानिआ वल मुअतर्रा, खाओ खुद भी, खिलाओ उसको जो मांगता है और खिलाओ उसको जो नहीं मांगता है लेकिन जरूरतमंद है। और उलमा ने कहा कि उसको भी खिला सकते हो जो तुम्हारे धर्म और मजहब का नहीं है, हो सकता है इसी बहाने वो तुम्हारे करीब हो जाए। गैर मुस्लिम को भी दे सकते हो, मुशरिक को भी दे सकते हो, गैरुल्लाह के मानने वाले को भी दे सकते हो। ये मकसद है कुर्बानी का, ताकि वो बंदा थोड़ा सा हमारे करीब आ जाए। चौथा मकसद ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक पांचवा मकसद ये है कुर्बानी करने का, ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कज़ालिका सख्खरहा लकुम, कमाल है ना, ये जानवर अल्लाह कहता हमने तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया। क्यों? लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि एक तो तुम्हें कुर्बानी की तौफीक मिल रही, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, ताकि तुम इस जानवर पर अल्लाह का नाम लो, अल्लाहु अकबर को। इसीलिए हम जानवर ज़बह करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये मकसद है अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये 3 कुंटल का, 2 कुंटल का, 1.5 कुंटल का जानवर कंट्रोल में कर सकते हैं आप इसको? है आपके बस का ही नहीं है, इसकी फितरत ऐसी है ना, अगर अल्लाह ने इसको हमारे कंट्रोल में ना किया हो तो इसे हम अपने काबू में नहीं कर सकते। इसीलिए हम सवारी पर सवार होते क्या दुआ पढ़ते? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा, पाक है वो ज़ात जिसने इस जानवर को, इस सवारी को हमारे कंट्रोल में दे दिया। 5 कुंटल का हाथी, एक 10 साल, 15 साल, 12 साल का 40-50 किलो का बच्चा इंसान उसे जिधर कहता है वो उधर चलने को तैयार हो जाता है। क्यों? अल्लाह ने कंट्रोल में दिया। ये 1.5 कुंटल का ये जानवर, 2 कुंटल का, या बकरा आपने 40 किलो का, 50 किलो का, 30 किलो का, ये आपके कंट्रोल में आने वाला कज़ालिका सख्खरहा लकुम, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हारे कंट्रोल में दे दी। क्यों? लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह का नाम लो उस पर कि अल्लाह ने तुम्हें कुर्बानी की तौफीक दी है और अल्लाह ने इस जानवर को तुम्हारे कंट्रोल में दिया। और आगे क्या कहा? लअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने ऐसे उनके घर मयस्सर नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके, आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, रियाकारी नहीं हो, दिखावा नहीं हो, मैं ये वाला जानवर लाया, मैं ये वाला जानवर लाया,
میرا اتنے کا ہے، میرے میں گوشت اتنا آئے گا، میں نے 4 حصے لیے، میں نے 2 جانور لیا. نہیں، لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو اللہ کا. اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئے، وہ جانور بھی گیا، آپ کا پیسہ بھی گیا، صرف گوشت آئے گا آپ کو، وہ کھا لیں گے آپ کو، ہو سکتا ہے انرجی مل جائے، لیکن فائدہ اللہ کے یہاں ذرا برابر نہیں ہوگا. تو یہ 5 بڑے مقاصد ہیں قربانی کے پیچھے کے، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب آئیے، آدھا حصہ ہو گیا قربانی کی حقیقت اور قربانی کے مقاصد کے تعلق سے. اب ہم بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر، اور یہی اصل سمجھنے کی چیز ہے. ہمیں جانور ذبح کرنا یاد ہے، لیکن جانور ذبح کرنے کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذہن کیا تھا، سوچ کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا، اور اس کے پیچھے کی ساری چیزیں یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں. پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا، گھر کی اور مال کی بھی قربانی دی. ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا. ابو جان، ابو جان، ابو جان، ابو جان کہتا ہے یا ابت، اے میرے پیارے ابا. سمجھ جائیے نا، یہ کسی کام کے نہیں، یہ نہ فائدہ دے سکتے نا نقصان، کچھ نہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان. ابو جان ابا کی غلطی پر سمجھا رہے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ باپ ہمیشہ صحیح ہو، باپ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اولاد کے سمجھانے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا. یہ نہیں کہ آپ بڑے ہو گئے تو آپ کے سامنے ابا نے کوئی غلطی کیا تو آپ اپنے انداز میں جواب دے رہے. نہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف تک بھی نہیں کہنا ان کو، ڈانٹنا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ اختیار کر یا ابتی، ابو جان. اچھا، یہ ابو جان کہنے کے بدلے میں جواب کیا مل رہا ہے؟ جواب کیا آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کی طرف سے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، باز آ جا، رک جا، یہی بس کر. مانا نہیں تو لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر سے مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيَ، نکل یہاں سے. بات آئی توحید کی، بات آئی اللہ کی، بات آئی اللہ کی وحدانیت کی. باپ کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، باپ کی طرف سے ملنے والی وراثت کو چھوڑ دیا، اپنا گھر، اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا. یہ قربانی چاہیے اللہ کو. جہاں اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، ایسے گھر اور ایسے خاندان سے آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا ہے. ایسے گھر اور خاندان سے سمجھوتا نہیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا. اچھا، گھر چھوڑنے کے بعد ابا سے کہتے سلام علیک، آپ کے لیے سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ سے اپنے رب کے لیے دعا کروں گا. اور بتایا آپ کو، باپ کا گھر تو چھوڑ دیا لیکن باپ کی محبت دل میں ہے، دعا کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب یہ حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہوئی کہ میرے ابا کی وفات شرک اور کفر پر ہوئی، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے براءت کا اعلان کر دیا اور اپنے باپ سے الگ ہو گئے، باپ کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا. یہ ہے قربانی. بھائی جذباتیت ایک طرف، محبت ایک طرف، تعلق ایک طرف، لیکن جہاں بات رب کی آئے، جہاں توحید کی آئے، وہاں گھر کی بھی قربانی، وہاں خاندان کی بھی قربانی، وہاں مال کی بھی قربانی. اللہ کہتا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. جو اللہ کا دشمن وہ مومنوں کا دشمن، اور مومن کبھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا، مومن کبھی رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ اس کا اپنا خاندان ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. میرے بھائیو، قربانی صرف جانور کی نہیں ہے. اگر ہمارا خاندان اللہ کا دشمن ہے، توحید کے خلاف جا رہا ہے، آپ نے سمجھا لیا، سمجھا لیا، سمجھا لیا، پورا خاندان آپ سے بائیکاٹ کر رہا ہے، ہٹ جائیے اللہ کے لیے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے. اور بتایا آپ کو، جب آپ اللہ کی توحید کے نام پر قربانی دیتے ہیں تو آپ کی سوچ سے کہیں بڑا بدلہ اللہ آپ کو دیتا ہے. فلما اعتزلهم، ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے مال چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ،
اللہ کہتے ہیں ہماری خاطر جس نے گھر اور مال کی قربانی دی، ہم نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، ہم نے اسے اسحاق دیا، اور اسحاق کے بعد اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی دیا، اور صرف اولاد نہیں دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی اور رسول بھی بنایا۔ یہ اصل کمال ہے میرے بھائیوں۔ جانور کی قربانی اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کے نام پر گھر اور مال کی بھی قربانی اگر ضرورت پڑے تو ہم اور آپ دینے کے لیے تیار ہو۔ دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی خواہشات کی قربانی۔ آپ کے میرے من میں کیا آ رہا ہے میٹر نہیں کرتا، فرق نہیں پڑتا، اللہ کیا چاہ رہا ہے یہ اصل ہے۔ ہم تو خواہشات کی قربانی بھی نہیں دے پاتے۔ کتنے لوگوں کی قربانیاں منہ پر مار دی جائیں گی، کتنے لوگوں کے حج منہ پر مار دیے جائیں گے، کیوں؟ یہ نیچرل ہے۔ جمرات کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے بندہ، اشارہ ہے، استعارہ ہے کہ یہ شیطان ہے، شیطان کو کنکری مار رہے ہو، یہ شیطان دشمن ہے۔ لیکن وہی شیطان دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے ویڈیو بنا دنیا کو دکھا۔ ہاں وہی شیطان دماغ میں دنیا کو دکھا، بتا کیا فائدہ؟ ایک طرف شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، دوسری طرف اسی شیطان کی بات دل میں لے کر کے ویڈیو بنا کر دنیا کو دکھا رہے ہیں، یہاں گئے تو ویڈیو، یہاں گئے تو ویڈیو، یہاں گئے تو ویڈیو۔ کیوں؟ خواہشات کی قربانی تو بھائی دل میں آ رہا، چاہت رہے دنیا تو دیکھے میرا کام، دنیا تو دیکھے میرا جانور، دنیا تو دیکھے میں نے کیا کیا کیا۔ چھوڑو بھائی اللہ کے لیے، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، اس اللہ کے لیے کرو گے، اللہ آپ کا کام بھی باقی رکھے گا، آپ کا نام بھی باقی رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر چل رہے اسماعیل علیہ السلام، شیطان اے تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اچھا ذبح کرنے کے لیے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ یہاں بھی روکا، یہاں بھی روکا، یہاں بھی روکا، کہیں کامیاب نہیں ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے پیشانی کے بل، ابو جان آئیے جو اللہ کا حکم ہے آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے بھائی۔ ہم خواہشات کی قربانی نہیں دیتے، ہم تو شادیاں اپنی مرضی کی کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ گیا چولہے میں، گیا کھانے میں، اے اللہ کی مرضی کو مقدم رکھو، یہ اصل قربانی ہے، یہ قربانی کا اصل پیغام ہے۔ شادیاں کرو تو رب کی مرضی کے مطابق، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ورنہ ایسی قربانیاں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسی قربانیاں کرنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن ہماری اور ان کی قربانی کے درمیان فرق یہ ہے، ہمارے یہاں ایک ٹارگیٹ ہے، ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے، ہمارے یہاں اصول ہے، ہمارے یہاں ضابطہ ہے، ہمارے یہاں تعلیمات ہے، انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ جانور تو قربان کر دیا، لیکن اگر خواہشات پر چھری پھیرنا آپ کو نہیں آیا تو ایسی قربانیاں کرتے رہیے، اللہ رب العالمین کیا ہو سکتا ہے آپ کی قربانی قبول نہ ہو۔ تیسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی، آزمائشوں پر صبر کی قربانی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان لے آئے تو آزمائش نہیں ہوگی آپ کی، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی صف کے نمازی ہیں تو آپ کو آزمایا نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بیمار کر دے تو اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے بیمار کر دے، ہاں میں صدقہ کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، ساری نیکیاں کرتا ہوں، پھر بھی وہی نہیں لاتا تجھے۔ وہ بھائی جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک نہیں دو نہیں، زندگی میں پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، پوری زندگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شکوہ کیا ہو؟ کبھی اللہ سے شکایت کہ اللہ ابھی تو ایک دیا تھا پھر دوسرا، پھر ایک پھر ایک پھر ایک، کتنی قربانیاں لے گا تو؟ ہم بندے ہیں، ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں، ہمارا کام جھکنا ہے، جھک جائیے اس رب کی مرضی کے مطابق۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ مِنَ النَّاسِ، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا، راضی رہو کائنات کے سب سے مالدار انسان۔ اللہ تو نے بیمار، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ہم تھوڑا سا بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کو سب کچھ، ڈاکٹر صاحب اب آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ہاں ایمان والا ہے تو، ہاں ایمان ہے، وہ شفا دینے والی ذات اس کی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں نا تب بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تب بھی اس کا دروازہ کھلا۔ ایوب علیہ السلام 75 سال کی عمر تک 15 سال بیمار رہے، 75 سال کی عمر ہوئی، 75 سال کے بعد بیماری شروع ہوئی تو بیوی نے کہا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ آپ کی بیماری ٹھیک کر دے؟
ایوب علیہ السلام نے کہا جس اللہ نے 75 سال بیمار صحت مند زندگی دی وہی اللہ اگر 75 سال بیمار رکھتے تو شکوہ کیسا ہے؟ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل صبر، یہ ہے اصل اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ 18 سال بیمار رہے، بیماری کے بعد اللہ نے ٹھیک کیا، اور اللہ ٹھیک کرتا نا لمحوں میں 18 سال کی بیماری کے بعد ہمیں لگتا ہے نہیں اب پہلے جیسا نہیں ہو پائے، اللہ چاہے تو پہلے جیسا ہو سکتے، اللہ چاہے 20 سال کا 5 پر ختم کر سکتا ہے، اللہ چاہے 86 سال کی عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ چاہے عجوز عقیم 5 اور بوڑھی عورت کو بھی بچے دے سکتا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو ٹھیک کرنا چاہا اللہ نے، کہا ایوب پیر ماریے، ایڑیاں ماریے، پانی نکلے گا، ٹھنڈا پانی نکلا، کہا اس سے نہائیے باہر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس کو پیجیے اندر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ پیا، نہایا، دونوں طرح کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی۔ اور وہ بیوی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے تھی، تھوڑی دیر کے بعد آئی تو دیکھا بستر پر کوئی نہیں ہے، ایوب علیہ السلام کو پہچان نہیں پائی، کہنے لگی آپ نے یہاں ایک بندے کو دیکھا ہے لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا؟ کہنے لگے میں ہی ہوں، میں ہی ایوب۔ بیوی کہتے مذاق نہیں کرو، میں سیریس ہوں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہتے نہیں میں ہوں، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ آپ سوچیں ہم آزمائشوں پر صبر کتنا کرتے ہیں۔ ابراہیم السلام کا کوئی ایک شکوے کا جملہ بتائیے، پوری سیرت سے اٹھا کر ایک شکوے کا جملہ ابراہیم السلام نے کہیں اللہ سے کہا اللہ بس، اللہ اب نہیں، اللہ اور کتنا، ایسے کوئی جملے آپ کو ابراہیم السلام کی زندگی سے نہیں۔ یہ ہے اصل قربانی۔ یہ زندگی 60-70 سال کی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو، آخرت اللہ کی مرضی کے مطابق مل جائے گی۔ چوتھی قربانی جو اصل قربانی، بیٹے کی قربانی، اور اسی کے نام پر یہ قربانی کا سلسلہ آگے شروع ہوا۔ آپ سوچیں کوئی ایک ایسا منظر کائنات نے دیکھا ہے؟ 86 کی عمر میں بیٹا ملا، لمبی دعاؤں کے بعد، رب ہب لی من الصالحین، لمبی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ وہی بیٹا جب تھوڑا سا چلنے پھرنے کے لائق، فلما بلغ معه السعی، تھوڑا سا چلنے کے لائق ہوا، اللہ خواب دکھاتے ہیں کہ ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اصل چیز ہے میرے، یہ اصل چیز۔ خواب آیا تھا نا، کوئی جبریل تو نہیں آئے تھے کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا، خواب آیا، لائٹ لو، ہلکا لو، چھوڑو، دماغ میں آیا تھا، آیا گیا۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بھی اشارہ ہوتا، بچے کو بلائے یا بنیا انی ارا فی المنام۔ آپ سوچیں، سوچ کر دیکھیں وہ منظر کیا ہوگا۔ وہ بیٹا جو مدتوں کے بعد ملا ہے، وہ بیٹا جو ابھی بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، وہ بیٹا جو ابھی ذرا سا چلنا پھرنا بھلکنا دوڑنا بھاگنا شروع کر رہا ہے، اس بچے کو ابراہیم ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، بچے کو بلاتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں بچے میرے پیارے بیٹے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو ذرا دیکھ، ماذا ترى، کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ یہاں ایک بات میرے بھائیو، ہم اور آپ اولاد کے معاملے میں اولاد سے مشورہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے والدین یہ معاملہ نہیں کرتے۔ بچے کو پڑھنا کیا ہے، مشورہ کرو اس سے، وہ اپنی ذہن اپنی سوچ مت لا دو اس پر، تجھے یہی پڑھنا ہے، نہیں یہ غلط ہے، آپ اس کی زندگی برباد کرو گے۔ یہ 7 8 6 سال کا بچہ اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے، دوڑنا پھرنا بھی شروع کیا، دوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ، منظور، دیکھ لے، غور کر لے، سوچ بچار کر لے، ماذا ترى، تیری کیا رائے، ذبح کر دوں تجھے، ذبح کر دوں؟ بچہ کیا کہتے ہیں، ابھی فائل معصومہ، ابو جان میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، رب ہب لی من الصالحین کہہ کر کے آپ نے مانگا مجھے، میں نیک ہوں، آپ کا بیٹا، جو تم ملا کر چاہیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہے، میں ہٹوں گا نہیں، میں بھاگوں گا نہیں، میں یہاں وہاں جاؤں گا نہیں، جواب نہیں، میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ فلما اسلما، سبحان اللہ، اللہ کی آیتوں پر کلام پر غور کریں، باپ اور بیٹے دونوں راضی، دونوں جا رہے ہیں قربان گاہ کی طرف، باپ ذبح کرے گا، بیٹا ذبح ہوگا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے ایک شکوے کا لفظ نہیں کہا اللہ سے، اللہ اتنی مدت کے بعد دیا اور اب ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ایک شکوے کا لفظ اور جملہ نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر۔ دراصل اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 86 سال کی عمر میں جس بیٹے کو دیا ہے، اس بیٹے کو پانے کے بعد بیٹے کی محبت دل میں زیادہ ہو گئی ہے یا ابھی بھی ہماری محبت باقی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں، پیشانی کا بل لٹاتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں. پیشانی کا بل لٹایا اس لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو باپ اور بیٹے کی نظر ملے اور باپ اور بیٹے کی محبت غالب آ جائے. اللہ کی محبت کے اوپر بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، چھری تیز کیا. ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں ذبح کرنے کے لیے. اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، آواز آتی ہے، ابراہیم تصدق الرؤیا، خواب تھا، خواب تو اتنے عظیم نکلے کہ آپ نے خواب بھی سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بس کیجئے، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، آپ بڑے عظیم ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت واضح آزمائش تھی جو ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے اللہ نے اس بچے کے بدلے آسمان سے جنت سے ایک جانور بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا گیا. آپ یہ بھی جانتے ہوئے چلیں کہ ذبح ہوا جانور لیکن ذبیح اللہ کا ٹائٹل ملا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا جانور اسماعیل کے بدلے، اس کی قربانی کی گئی، لیکن ٹائٹل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ ملا کہ اللہ کے راستے میں انہیں ذبح کیا گیا. آپ اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اللہ آپ کا نام اس کائنات کے اندر باقی رکھ دیا کرتا ہے. یہ بیٹے کی قربانی ہے. ایک اور قربانی کا تذکرہ، بیوی اور بیٹے سے جدائی کی قربانی. اللہ کی خاطر ہو سکتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی بیٹے کو، کبھی بیوی کو، کبھی خود کو خاندان سے الگ کرنا پڑتا ہے اللہ کی خاطر. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، بیوی اور بیٹے کو اللہ کی خاطر اس جگہ چھوڑا جہاں آج تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن وہاں اس وقت نہ پرندہ ہے، نہ گھر ہے، نہ پیڑ ہے، نہ جانور ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی ایک وسیلہ اور سبب موجود ہے. اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا. پلٹنے لگے، بیوی پوچھتی ہیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ بچہ چھوٹا ہے، آپ کا ہے، میں آپ کی بیوی، ہم آپ کی ذمہ داری ہے، کس کے بھروسے؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹ رہے ہیں، دل میں محبت ہے، جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموش ہیں. بیوی واپس پوچھتی ہے کس کے بھروسے؟ جواب نہیں آتا. پھر بیوی کہتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ نعم، ہاں. اذن لا یضیعنا، میرے شوہر، میرے سرتاج، آپ جا سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. میرے بھائی، یہ پورے خاندان کی اس امت کے حوالے سے اتنی قربانیاں ہیں. قربانیوں کا تذکرہ ہو، کہیں باپ قربانی دے رہا ہے، کہیں ماں قربانی دے رہی ہے، کہیں بیٹا قربانی دے رہا ہے، کہیں ماں بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی صفا کبھی مروہ پر چڑھتی ہے، اور اس کا یہ عمل، اس کی یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آتی ہے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے. جبریل زمین پر آتے ہیں، زمین پر آنے کے بعد جبریل اپنا پیر زمین پر مارتے ہیں، زمزم کا پانی نکلتا ہے، اور اس ماں کے اس 7 چکر کو اللہ دنیا میں باقی رکھتا ہے. ماؤ، اللہ کے لیے پیغام سنو، بیٹے کی تربیت کرو، بیٹے کی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو. اس ماں کی قربانی کو اللہ نے ایسے باقی رکھا. آپ حج پر جاؤ، آپ عمرے پر جاؤ، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر نہ لگاؤ، آپ کا عمرہ قبول نہیں، آپ کا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اور وہ پانی اللہ نے اس خاندان کے بدلے دیا، ان کی قربانیوں کے بدلے دیا، جو اپنے آپ میں مبارک ہے، جو پانی بھی ہے، جو کھانا بھی ہے، جو شفا بھی ہے، جو علاج بھی ہے، جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے. کھاؤ، پیو، شفا حاصل کرو، علاج حاصل کرو. اللہ نے یہ پانی دنیا کے اندر بھیجا. میرے بھائیو، قربانیاں دو گے، نتیجے ایسے آتے ہیں. قربانیاں نہیں دو گے، زندگی گزر جائے گی، 70 سال کے 80 سال کے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، دنیا کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ فلاں نام کا بندہ دنیا کے اندر موجود تھا. اور ایک آخری بات بتا کر بات ختم ہوگی کہ جب قربانیوں کا تذکرہ آئے، یہ پیغام بھی لیتے چلے جو اس خطبہ جمعہ کا نچوڑ ہے، وہ یہ کہ باپ، دادا، خاندان، عقیدہ، مسلک، مذہب، امام، جہاں کہیں قرآن اور حدیث کی بات آ جائے، یہ باپ دادا کا طریقہ، امام کا طریقہ، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، سب خاص، سب پیچھے، سب کو دیوار پر مارو. آگے کون رہے گا؟ اللہ کا قرآن. آگے کون رہے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان دونوں سے آگے کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے بتوں کی پجاری، ابراہیم علیہ السلام کا ابا بتوں کا بنانے والا، ابراہیم علیہ السلام کا ابا بتوں کو بیچنے والا، ابراہیم علیہ السلام کا ابا بتوں کے سامنے جھکنے والا.
اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرنے والی، چاند کی پوجا کرنے والی، سورج کی پوجا کرنے والی. ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں ڈھلے نہیں. یہ نہیں کہا، قوم سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ سارے مجسمے اسٹیچو کیا ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی کرنے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے میرے بھائیوں. جہاں قرآن اور حدیث کی دلیل آ جائے سرنڈر ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری دلیل اگر یہی ہے کہ باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے تب ہم کر رہے ہیں، سنو لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں. تو میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں. جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت یاد رہتی ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی یاد رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو یاد ہے، جانور ذبح کرنا ہے، فائدہ ہے، گوشت ملے گا تو جانور ذبح کیا جائے. عقیدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ سنت یاد ہے، عقیدہ بھی یاد ہونا چاہیے. سنت لے رہے ہو، عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو. باپ دادا مسلک پرستی چھوڑو، قرآن و حدیث کو ماننے والے بنو، سلف صالحین کے منہج اختیار کرنے والے بنو. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سبھی کو تیرے نام پر جینے، تیرے نام پر مرنے، تیرے نام پر قربان ہونے کی اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سبھی کو اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جیسی خوبیاں، صفات، قربانیاں ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے اور دینے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے. ہم سبھی کو اللہ رب العالمین ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جو پریشانی میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. ہم سبھی کو اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ اور تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.